بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ باب الترغیب فی تنظیم المساجد وتطہیرها۔ باب الترغیب فی تنظیف المساجد وتطہیرها وما جاء فی تجمیرها۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عنها بعد ایام وقیل له انها ماتت وقال فهل آذنتموني فأتى قبرها فصلى عليها۔ رواہ البخاری ومسلم وابن ماجہ باسناد صحیح۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو اور ترغیب و ترہیب کی شرح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، آج انشاءاللہ ترغیب و ترہیب میں مساجد کتاب الصلاۃ میں مساجد کے متعلق کچھ باتیں اس باب میں بیان کی جائیں گی۔ اختصاراً ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سمجھنے، سیکھنے، سکھانے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث کے راوی ہیں، جیسے کہ باب آپ نے سنا، مساجد کی نظافت، پاکی، صفائی ستھرائی اور اس میں کچھ خوشبو کا انتظام کرنا، یہ باب ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عنها بعد ایام وقیل له انها ماتت فقال فهل آذنتموني فأتى على قبرها فصلى عليها۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ان امرأة سوداء، ایک کالی کلوٹی عورت، جو شکل صورت میں بھی خوبصورت نہیں اور ایک عام سی عورت تھی، لیکن اس نے اپنا طریقہ بنا رکھا تھا، کانت تقم المسجد، مسجد کی صفائی ستھرائی کرتی تھی۔ مسجد نبوی میں ہر وقت صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتی تھی۔ اس عورت کا نام جو متعدد صحابہ نے بیان کیا، ام محجن کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کی باندی تھی، ایک عرصے سے اپنے آقا کے ہاں وفاداری کے ساتھ کام کرتی رہیں۔ جب بالکل بوڑھی ہو گئیں اور کام کاج کے لائق نہیں رہ گئیں تو اس آقا نے ان کو آزاد چھوڑ دیا۔ ام محجن رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں آ کر کے سارا ٹائم گزار دیتی تھی، اپنی ساری زندگی مسجد کی خدمت کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ کہیں اور کوئی دھندا اپنانے، کسی اور چیز میں مشغول رکھنے کی بجائے اس اللہ کی بندی نے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔
مسجد نبوی میں رہتی تھیں اور رات کو دن میں آرام کرنا ہوتا ہے رات گزارنے کے لیے، تو مسجد کے ایک کونے جو عورتوں والا حصہ جدھر رہتا تھا کہیں ایک کونے میں جا کر کے لیٹ کے آرام کر لیتی تھی۔ یہ انہوں نے اپنا ایک دستور بنا رکھا تھا، لیکن حوصلے بڑے بلند تھے۔ اللہ کے گھر کی خدمت کرنا، کہا جاتا ہے بعض روایتوں میں صراحت آئی، ایک کپڑے کی تھیلی لے لیتی تھیں اور یہاں اپنے بدن میں اس طرح سے یہاں رکھ لیتی تھیں اور ایسے مسجد میں گھومتی رہتی، جہاں کوئی تنکا، کوئی اڑتا ہوا پتا، کاغذ، کوئی تنکا، کہیں کوئی چیز نظر آ جاتی تو اس کو اٹھاتی تھیں اور اٹھا کر کے وہ تھیلی جو رکھی تھی انہیں میں ڈال لیتی تھی۔ اب تھیلی بھر جاتی تو جا کر کے باہر پھینک دیتی تھی۔ اسی طرح سے ان کی رات و دن گزرتی تھی۔ ایک عرصے دراز کے بعد نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ام محجن، وہ جو کالی عورت بیچاری ہر وقت مسجد میں نظر آتی تھی، تنکے، پتے، مسجد کے کے اندر اگر کوئی چیز نظر آتی اس کو اٹھاتی پھینک دیتی، مسجد کی خدمت کرتی تھی، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی تھی، وہ نظر نہیں آ رہی۔ کئی روز گزر گئے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کئی روز سے نظر نہیں آ رہی ہے تو لوگوں سے پوچھا، نے فرمایا وہ عورت کہاں گئی؟ عورت کہاں گئی؟ ام محجن نظر نہیں آ رہی، جو مسجد کے اندر کوڑا کرکٹ، تنکے، پتے، جو چیز ہی مسجد کے اندر اڑتی پڑتی آگے اس کو اٹھا لیتی تھی، پھینک دیتی تھی، وہ عورت کہاں گئی؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ تو مر گئی۔ کب مری؟ ارے کئی روز ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ہوا یہ تھا، سردی کا موسم تھا، تاریکی رات تھی، موسم بھی اچھا نہیں تھا، یہ بیچاری مر گئی، نبی علیہ السلام کو پتہ نہ چلا۔ لوگوں نے عورتوں سے کہہ کر کے اس کو نہلایا دھلایا اور کچھ لوگوں نے لے جا کر کے جنت البقیع میں نماز پڑھ کر کے دفنا دیا۔ نبی علیہ السلام کو لوگوں نے اطلاع نہیں دیا۔ اطلاع کیوں نہیں دیا؟ اطلاع اس لیے نہیں دیا کہ ایک معمولی سی عورت کا جنازہ ہے، رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، تاریکی ہے، اندھیری رات ہے، نبی علیہ السلام کو خبر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بڑا آدمی مارا ہوتا تو ضرورت سمجھتے، یعنی لوگوں کی نگاہ میں وہ عورت اتنی معمولی تھی کہ نبی علیہ السلام کو خبر دینا مناسب نہیں سمجھا، خود ہی لے جا کے دفنا دی۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ انتقال کر گئی تو آپ بہت ناراض ہوئے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا فَهَلَّا آذَنْتُمُونِی، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور ایک روایت افلا آذنتمونی، تم لوگوں نے کیوں نہیں بتایا ہم کو؟ ایسے لے جا کے دفنا دیا بغیر ہمیں بتائے ہوئے۔ کأنہم تقالوہا، نبی علیہ السلام کو نہ بتلانے کی وجہ یہ تھی ان لوگوں نے اس کو معمولی سمجھا۔ بخاری مسلم وغیرہ کی روایت، نبی علیہ السلام
کو جب اطلاع ملی آپ ذرا ناراض ہوئے، افلا اذنتمونی ہلا اخبرتمونی، ہمیں کیوں نہیں بتایا، دلونی علی قبرہا، اسی وقت اٹھو ہمیں اس کی قبر دکھاؤ۔ لوگ نبی علیہ السلام کو لیے اور لے جا کر دکھایا، یا رسول اللہ یہ قبر اس عورت کی ہے، ام محجن، مسجد کی صفائی ستھرائی خدمت کرنے والی عورت جو ہے، یہ اس کی قبر ہے۔ نبی علیہ السلام فآتا قبرہا فصلی علیہا، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے اس کی نماز جنازہ ادا کیا۔ ایک عورت اللہ کے گھر سے جڑ گئی تو اس کا یہ مقام مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو بخاری، مسلم، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے۔ امام ابن خزیمہ کی نے اسی حدیث کو روایت کیا تو اس حدیث کو روایت کیا تو اس میں یہ الفاظ ہیں، ان امرأۃ کانت تلتقط الخرق والعیدان من المسجد، ایک عورت تھی مسجد میں گھومتی رہتی تھی، اگر کوئی کپڑوں کا ٹکڑا، چونکہ مسجد چاروں طرف سے کھلی تھی، چھوٹی سی دیوار تھی، آندھی آتی طوفان آتا تو یہ ادھر ادھر کپڑے کی چندیاں جو ہیں، کچھ تن کے لکڑیاں جو ہیں، یہ سب اڑ کر کے مسجد میں آ جاتی تھی۔ تو وہ عورت مسجد سے انہی تمام چیزوں کو چن چن کر اکٹھا کرتی، لکڑیوں کا تنکا ہو، کپڑوں کی چندیاں ہوں، اٹھاتی اور لے جا کر کے باہر پھینک دیتی تھی۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت اس میں ہے کہ وہ مسجد کے اندر پتے تنکوں کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی اڑ کر کے آئے تو اس کو بھی اٹھاتی تھی۔ امام ابن ماجہ اور امام ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہم رحمہم اللہ نے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ اوپر جو حدیث تھی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تھی، اور یہ دوسری حدیث اسی مفہوم کی ہے، لیکن اس کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کانت سوداء تقم المسجد فتوفیت لیلا فلما اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبر بها فقال افلا آذنتمونی فخرج باصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه ودعا لها ثم انصرف۔ یہ دوسری حدیث ہے اور اسی عورت کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ کان سوداء، ایک کالی کلوٹی عورت تھی، کہنے مطلب کوئی خوبصورت نہیں، کالی تھی، کوئی خوبصورتی اس کے اندر نہیں تھی۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شکل و صورت، ذات برادری، اپنے حرفہ اور پیشے کے اعتبار سے بڑی معمولی قسم کی عورت تھی، لیکن
اس عورت نے اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے جوڑ رکھا تھا. یہ بتانا چاہتے ہیں. صحابہ کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو ذات و برادری کی کوئی اونچی تھی، نہ شکل و صورت کی بہت خوبصورت تھی، نہ مال و دولت کے اعتبار سے کوئی اس کے اندر کمال تھا. ہر چیز سے محروم تھی، لیکن دل اس کو ملا تھا تقویٰ، زہد، شریعت کی پابندی، اللہ تعالی کے گھر کی حفاظت اور خدمت کا جذبہ اس کے دل میں تھا. اسی لیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس عورت کا کوئی کام نہیں تھا، بس تقم المساجد، مسجد نبوی کی خدمت کرتی تھی، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی تھی. فتوفیت لیلا، رات میں اس کا انتظار ہوا اور لوگوں نے اس کو نہلایا دھلایا اور لے جا کر کے جنت البقیع میں دفنا دیا. رات کا وقت. فلما اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے نبی علیہ السلام سے آ کے بتایا، یا رسول اللہ، وہ عورت انتقال کر گئی جو کچرے اٹھاتی تھی، مسجد کی خدمت کرتی، دیکھ بھال کرتی اور صفائی ستھرائی کے لیے اپنا وقت صرف کرتی تھی، اس بیچاری کا انتقال ہوا. جب لوگوں نے نبی علیہ السلام کو خبر دی تو آپ نے فرمایا، الا احزنتمونی، آپ ناراضگی کے اظہار کیے کہ اس عورت کو تم لوگوں نے دفنا دیا اور مجھے اطلاع نہیں دی. یہ آپ کا مقصد تھا. اس کو تم معمولی سمجھ کے دفنا دیا، مجھ کو میرے کانوں تک بھنک بھی نہیں پہنچی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، قبرستان گئے، فواقف علی قبرها، اور آپ اس کی قبر پر کھڑے ہو گئے. فکبر علیہا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر کہی، یعنی جنازہ پڑھے. والناس خلفہ، اور دوسرے لوگ صحابہ آپ کے پیچھے صف لگا کر کے کھڑے ہو گئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی، کھڑے ہو گئے قبر پر، اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے پیچھے صف لگا کے کھڑے ہو گئے، وہ بھی نماز جنازہ ادا کی. سب لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی. وَدَعَا لَهَا، اور آپ نے بڑی زبردست دعا کی اس عورت کے حق میں، بہت بڑی لمبی دعا کی. دعا کر کے جب فارغ ہوئے اور جب آپ دعا پڑھ کے فارغ ہوئی تو نبی علیہ السلام تو آپ نے لوگوں سے فرمایا، لوگو ان هذه القبور، یہ ساری قبریں جو تھیں، ظلمۃ علی اہلہا مملوءۃ ظلما علی اہلہا، ساری قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی تھی، گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا قبروں کے اندر. لیکن تمہاری اس مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والی بہن کی ہم نے ایسی اس نماز جنازہ پڑھی
اور ہم نے اس کے لیے اس کے حق میں ایسی دعا کی ہے کہ اس دعا کی برکت سے صرف اسی کی قبر نہیں بلکہ پورے قبرستان کے مردوں کی قبریں جو ہیں وہ منور ہو گئی. اس عورت میں اللہ نے اتنی برکت رکھی تھی. اللہ اکبر. اللہ نے اس میں اتنی برکت رکھی تھی. کیوں میرے بھائیو؟ اتنی برکت اللہ نے کیوں رکھی تھی؟ امانت دیانت کے ساتھ اللہ کے گھر کی خدمت کرتی تھی. اللہ کے گھر کی خدمت کے معاوضہ تھا. اللہ تعالی نے یہ مقام اس کو دیا کہ صرف اس کی نہیں. ان هذه القبور مملوءۃ ظلما. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے گھر سے مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والی اور مسجد سے جڑی ہوئی تعلق رکھنے والی عورت کو یہ مقام و مرتبہ دیا کہ اللہ کے رسول نے ایسی دعا رب سے کی اس کے حق میں کہ ساری قبرستان کی قبریں جو ہے نور سے منور ہو گئی. اس کے بعد نبی علیہ السلام واپس آ گئے. دوستو، اس حدیث سے کئی چیزیں سامنے آتی ہیں. نمبر 1 جو سب سے پہلی بڑی چیز عبرت و نصیحت کی، اللہ کے گھر سے جڑنا بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ کے گھر سے جڑی، وقت دیا، اپنا وقت فضول بڑھاپے میں بیٹھ کر کے دنیا بھر کی فضول باتیں کرنے کے بجائے اس نے اپنی زندگی کو مسجد نبوی کی اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی. یہ اونچا مقام مرتبہ اللہ رب العالمین اس کو اپنے گھر کی خدمت کے صلے میں دیا. اور یہیں سے ایک چیز اور بڑی اہم ہے، وہ بھی یاد رکھیں. دوستو، ہمارے بھائی اور بہنوں، ذرا سوچو، ایک انسان اگر مسجد سے جڑا ہوا ہے، دین سے جڑا ہوا ہے، سارے اس کے معاملات دین داروں سے ہیں، تو جو انسان دینداروں سے جڑا رہتا ہے وہ بڑے خیر و برکت کی زندگی گزارتا ہے. یہ عورت اللہ کے گھر سے جڑی ہوئی تھی. ایک دن وہ غائب نظر آئی تو نبی علیہ السلام اس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا. وہ عورت نہیں نظر آ رہی ہے. اللہ کے گھر سے جڑنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ سارے نمازی اور مسجد میں آنے جانے والوں سے وہ انسان جڑا رہتا ہے، اچھے لوگوں سے جڑا ہے، اچھے لوگوں سے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر وہ کسی مسجد سے غائب ہو جاتا ہے تو سارے مسجد کے امام، مؤذن، سارے مصلیان ڈھونڈتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھیں کیا بات ہے، 2 دن سے وہ شخص نظر نہیں آ رہا ہے. نیک لوگ یاد کر رہے ہیں اپنے ایک نمازی بھائی کو جو مسجد سے جڑا ہوا ہے. ایک انسان جو مسجد سے جڑتا ہی نہیں، دینداروں سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا، عمر بھی جاتا ہے تو دینداروں کا کوئی فیض اس کو نہیں ملتا. تو یہ بہت ہی بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کے گھر اور اللہ والوں سے جڑا رہے. یہ عورت اللہ کے گھر سے، اللہ کے گھر میں آنے والے نمازیوں سے جڑی ہوئی تھی.
مرنے کے بعد اللہ نے کیا مقام مرتبہ دیا۔ اس کے بعد ایک تیسری حدیث اور ہے، عن سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتخذ المساجد فی دیارنا وامرنا ان ننظفها، رواہ احمد والترمذی وقال حدیث صحیح۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم لوگوں کو حکم دیا۔ دیکھیے انسان جب دینداروں سے جڑا رہتا ہے تو دیندار ان کو ہمیشہ اللہ سے جوڑتے ہیں۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ان نتخذ المساجد فی دیارنا، ہم لوگ اپنے اپنے محلوں میں مسجد کی تعمیر کریں۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، ایک نوجوان اللہ کے رسول سے، اللہ کے گھر سے جڑا ہوا ہے تو اللہ کے تعالیٰ اس سے کتنے اچھے اچھے کام لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں لوگوں اپنے اپنے محلوں میں مسجد بناؤ، اور وَأَمَرَنَا أَن نُنَظِّفَهَا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہم لوگوں کو حکم دیا کہ ہم لوگ برابر مسجدوں کی نظافت، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ امرنا، تو یہ اللہ کے رسول کا تاکیدی حکم ہے کہ آپ مسجد میں آتے جاتے ہیں تو مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ ایسا نہیں کہ مسجد کی نماز پڑھے بس چلے گئے، لیکن افسوس صد افسوس آج بڑے بڑے لوگ مسجد میں آتے ہیں، سمجھتے ہیں مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا صرف فراش کا کام ہے، جو آدمی کام کرتا ہے مزدور، اس کا کام ہے۔ نہیں کہیں تنکا دیکھا، کوئی چیز دیکھی، خود اٹھا کے نہیں پھینکے گا، اس کو بلا کر کے ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے۔ دوسرے اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا ہے کہ مسجد بھی بناؤ اور مسجد کی نظافت، صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھو۔ اس حدیث کو امام احمد، امام ترمذی اور دیگر اہل علم نے روایت کیا۔ حدیث کی سند بالکل درست ہے۔ اس باب کی آخری حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، رواہ احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن خزیمہ وغیرہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو حکم دیا ہر محلے میں مسجد بنانے کا، ہر قبیلے، ہر محلے میں جہاں مسلمان آباد ہو وہاں مسجد کی تعمیر، مسجد بنانے کا ہمیں حکم دیا کہ جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں مسجد ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی حکم دیا وَأَن نُنَظِّفَ، کہ مسجد کو صاف کیا جائے۔
مسجد بنائی جائے اور مسجد کی صفائی ستھرائی دیکھ بھال کا خیال رکھا جائے، یہ بھی حکم دیا۔ وَتُطَيِّبَ، اور یہ بھی حکم دیا کہ کبھی کبھار اس میں خوشبو چھڑک دینا چاہیے تاکہ کسی طرح سے مسجد کے اندر کوئی بدبو وغیرہ نہ آئے، کوئی باس نہ آئے۔ یہ مسجد کی صفائی ستھرائی اور مسجد کی خدمت کرنے کے متعلق نبی علیہ السلام کی چند ہدایات اور تعلیمات ہیں جو بڑی اہم ہے، اور ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، پابندی کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج اس چیز پر عام طور پر لوگ خیال نہیں رکھتے، بس سمجھتے ہیں کہ مسجد بنائی ہے تو اگر اس علاقے میں مالدار لوگ ہیں تو کوئی ایک آدمی رکھ لیتے ہیں صفائی ستھرائی کے لیے۔ اب پوری مسجد کی صفائی ستھرائی کا صرف وہی ایک ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، مشائخ جو وقت کے محدث، وقت کے امام الحدیث، اتنے بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھا ہے مسجد آتے تھے تو میں نے دیکھا وہ مسجد میں ٹہلتے، سنت وغیرہ پڑھ کے فارغ ہوتے تو ٹہلتے، کہیں کوئی تنکا، کوئی پتا، ہوا میں کوئی کپڑے وغیرہ کوئی ٹکڑا اڑ کر کے مسجد میں آ گیا ہے تو سب چن چن کر کے اٹھاتے اور اس کو باہر پھینکتے۔ مسجد کا ختم کی فضیلت اور مسجد کی دیکھ بھال کا شوق و جذبہ بڑے لوگوں کے اندر تھا۔ اسی لیے دوستو، ہمیشہ ہر انسان کو چاہیے کہ مسجد کا لحاظ رکھے، خیال رکھے، صفائی کا ستھرائی کا، اور مسجد میں جب آئیں تو اللہ کا گھر ہے، کسی بڑے آدمی کے گھر نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ ہمیں فری میں چاہیے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کرتے رہیں، اس کے صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ہم خود اس کا خیال رکھیں۔ بعض روایتوں میں آیا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمیں اللہ نے میری امت کا اجر و ثواب مجھے دکھایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں فلاں فلاں کام ہے، اس کے کرنے سے اتنا ثواب ہے۔ تو اللہ رسول نے دکھایا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آیا اور مسجد سے کوئی تنکا اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے مسجد کی صفائی کی نیت سے، اس کا بھی اللہ نے بہت بڑا ثواب مجھے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کو آباد رکھنے، عبادت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، درس و تدریس کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔